شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع إن كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف بڑائی اور کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مربی ہے،
جس نے اس کائنات کو بنایا، پیدا فرمایا، وہی رب العالمین ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے۔ وہی ہم سب کی دعاؤں کو سننے والا، حاجت روا، مشکل کشا، وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اور مصیبت اور پریشانی، دکھ درد میں ہم اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، دعائیں بھی اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اللہ رب العالمین کے اس بھیجے ہوئے پیغمبر پر، اس روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں ان ذرات سے زیادہ، آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں سے بھی زیادہ، درختوں میں لگی ہوئی پتیوں سے زیادہ، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ سمندر بھر بھرے ہوئے پانی کے قطرات سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے اس آخری پیغمبر، ثقلین کے تاجدار، امام ہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے پہلے بہت ساری قوموں کو بھیجا ہے، بہت سارے قوم دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور بہت سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ تقریباً 1,00,000 کروڑوں کی تعداد سے بھی زیادہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول بھیجے گئے۔ لیکن جو رسول، جو پیغمبر بھیجے گئے تھے، ان کے لیے ایک مخصوص جگہ تھی، ایک مخصوص علاقہ تھا، ایک مخصوص ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر کے بھیجا تھا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری سندیشتہ بنا کر کے بھیجے گئے، آخری اسدود بنا کر کے بھیجے گئے، آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے، جو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار بنا کر کے بھیجے گئے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کسی ملک کے لیے خاص نہیں تھا، کسی گاؤں علاقے کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ آپ نبی بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے، ساری سنسار والوں کے لیے، ساری جگت والوں کے لیے آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس دنیا میں ایک قوم ایسی گزری ہے جسے قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر اس قوم کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور خاص کر کے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ قوم بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جو ساری دنیا والوں کے اوپر ایک فضیلت تھی، ایک برتری حاصل تھی۔ سارے قوموں سے زیادہ بہتر اگر کوئی قوم تھی تو قوم بنی اسرائیل تھی۔ قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے۔ اتنی بڑی قوم تھی قوم بنی اسرائیل
کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ قرآن کریم میں قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے جہان پر فضیلت رکھنے والی اگر کوئی قوم ہے تو قوم بنی اسرائیل ہے۔ ان کے قوم میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، جب راستہ چلتے تھے، اتنے معزز لوگ تھے، اتنے محترم لوگ تھے کہ جب راستہ چلتے تھے ان کو پیاس لگتی تھی تو پتھروں سے چشمے نکل پڑتے تھے، پتھروں سے پانی نکل جاتا تھا۔ اتنے معزز لوگ تھے قوم بنی اسرائیل کے اندر۔ اور جب راستہ چلتے تھے، دھوپ ہوتی تھی، سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں جب تیز ہوتی تھی تو بدلیاں ان کے اوپر سایہ کر کے چلا کرتی تھی، بدلیاں چھاتا دے کر کے چلا کرتی تھی۔ اتنی فضیلت والی قوم تھی قوم بنی اسرائیل۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، دوسری طرف ان کے اوپر لعنت قرآن کریم بھیج رہا ہے۔ ایک طرف فضیلت اور بڑائی بیان کی جا رہی ہے، دوسری طرف اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ وَعَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قرآن کریم کے اندر قوم بنی اسرائیل کے اوپر ذلت و رسوائی تھوپ دی گئی ہے۔ آخر کیوں؟ ایک طرف قرآن کریم کے اندر ان کی فضیلت، ان کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، دوسری طرف ان کے اوپر ذلت و رسوائی تھوپی جا رہی ہے۔ آخر قوم بنی اسرائیل کون سا کام کرتے تھے، کون سا گناہ کا کام کرتے تھے کہ ان کے اوپر وَعَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ذلت و مسکنت ان کے اوپر تھوپ دی گئی۔ کون سا ایسا عمل کرتے تھے، کون سا ایسا گناہ کرتے تھے قوم بنی اسرائیل کے لوگ کہ ان کے اوپر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو رہی ہے؟ کون سا کام کرتے تھے؟ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى لِسَانِ دَاؤُودَ وَعِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، لعنت بھیجی گئی قوم بنی اسرائیل کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر لعنت بھیجی ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ آخر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ اپنے کاموں میں حد سے تجاوز بڑھنے لگے۔ اللہ نے جو ان کے اوپر قاعدہ قانون، جو طریقہ ان کے اوپر نافذ کیا تھا، اس سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے۔ جو ان کے اوپر جو طریقہ جو آیت تھا، اس طریقوں کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کرنے لگے۔ اسی ناطے ان کے اوپر اللہ اس کے رسول کی لعنت بھیجی گئی۔ ہم امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن کریم نے خیر امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں بھیجی گئیں، جتنے بھی امتی بھیجے گئے، تمام قوموں میں، تمام امتیوں میں سب سے بہتر امت اگر کوئی ہے تو امت محمدیہ ہے۔ خیر کا جملہ جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے بہتر، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ فجر کی اذان میں اور اذانوں کے بنسبت ایک الفاظ الگ سے کہا جاتا ہے۔ فجر میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تمہارے نیند سے بہتر نماز ہے، نماز سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ خیر اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا جب ترجمہ آپ کریں گے عربی سے تو اس کا معنی ہوگا سب سے بہتر، اس سے بہتر چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ خیر کا معنی جب کریں گے، خیر کا ترجمہ جب کریں گے تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نماز کی طرف آؤ۔ ایسے ہی امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ کہتا ہے کہ اے نبی پاک اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ یہ سب سے بہتر قوم ہے، سب سے بہتر قوم ہے، ان سے بہتر قوم اس دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں بھیجی گئی۔ کس ناحیت سے اللہ کہہ رہا ہے، کس مناسبت سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہتر قوم ہو؟ ایک طرف اللہ ہماری بہتری، ہماری پاکی اور ہماری بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف دنیا کا حال کیا ہے، دنیا کے مسلمانوں کا حال کیا ہے،
سب سے زیادہ ذلیل آج مسلمان ہے، سب سے زیادہ بے عزت مسلمان ہے، سب سے زیادہ ستایا مسلمان جاتا ہے۔ یہ اپنے قوم میں رہ کر کے، اپنے ملک میں بھی رہ کر کے امن و سکون کے ساتھ نہیں ہے، امن و چین کے ساتھ نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے جمعہ کے دن پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اگر اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہمارا گھر سکون میں رہے، ہمارے بال بچے سکون میں رہے، ہمارے گھر کی پوری فیملی، پوری ذریت اگر سکون میں رہے، تو اتنا ہی تعداد میں فجر میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ فجر میں اتنی تعداد میں جب تک نہیں ہوگی، فجر میں اتنے لوگ جب تک نہیں پہنچو گے جتنے آج جمعہ میں موجود ہو، تب تک ہم دنیا کے اندر سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، ہم چین کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ فجر کی نماز میں اللہ گارنٹی لیتا ہے، فجر پڑھنے والوں کی گارنٹی اللہ لیتا ہے، اور اپنے امن و امان میں لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لیتا ہے، اپنی ضمانت میں لیتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی گارنٹی میں ہوتا ہے، اللہ کی امانت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ بتلاؤ کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ یہی ہماری رسوائی کا سبب ہے، ہماری ذلتوں کا سبب یہی ہے کہ ہم نے ایک بہترین وقت کی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم تارک صلاۃ ہو گئے۔ اسی لیے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں، دنیا کے اندر خوار ہیں، دنیا کے اندر پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک قوم ہماری، ایک وقت ہماری امت کے اوپر ایسا آنے والا ہے کہ یہ مسلمان خش و خاشہ کی طرح ہو جائیں گے۔ خش و خاشہ سے مراد دریاؤں میں بہنے والے تنکا کے مانند ہو جائیں گے۔ آپ نے دریا میں بہنے والے خر پتوار کو دیکھا ہوگا کہ وہ پانی جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے لے کے چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر ایک زمانہ آئے گا، بلکہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ مسلمان دریاؤں میں بہنے والے تنکے کے مانند ہو گئے ہیں۔ لوگ انہیں ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی کوئی وقار نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ جہاں ہوتا ہے تہاں انہیں ستایا جاتا ہے، جہاں ہوتا ہے ان کے گھروں کو تہس نہس کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کی جاتی ہے۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے دنیا سے محبت کیا ہے میرے بھائیو، ہمارے دل سے آخرت کی محبت نکل چکی ہے، ہمیں دنیا سے پیار ہو چکا ہے، دنیا سے محبت ہو چکی۔ ہم صرف دنیا کے لیے مرتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں مرتے ہیں میرے بھائیو، ہمیں دنیا سے محبت ہو چکی ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن کریم نے ہمیں سب سے بہتر امت کہا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ کس نوعیت سے؟ اس نوعیت سے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو۔ اس دنیا میں سب سے بہترین کام اور سب سے اچھا کام اگر کچھ ہے تو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، اسے برائی سے منع کرنا۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں آتے ہیں، لوگ اسے ڈانٹ کر کے بھگا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کا حکم ہے، ڈانٹ کر بھگانے والوں، پھٹکار کر انہیں مسجدوں سے دور کرنے والوں، ہمارے نبی کی تمہارے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑ کر کے، ان کی انگلیاں پکڑ کر کے مسجد میں لانے کی عادت ڈالو، مسجدوں میں لانے کی عادت ڈالو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو بنانے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کرنے کا طریقہ وہ تم سے سیکھے گا، وہ تمہاری جیسے سجدہ کرے گا، تمہاری جیسے رکوع کرے گا۔ آج ایسے لوگ ہیں کہ بچوں کو مسجدوں سے دور ہٹا دیتے ہیں، ان کی فطرتی عادت ہے شور کرنا، ہنگامہ کرنا۔ کیا ان کے ساتھ تم اپنی ایمان عاقبت خراب کرو گے؟ ان کے ساتھ اپنی ایمان کا سودا کرو گے؟ تم بھی جب ایسے چھوٹے تھے ایسے شور کرتے تھے، ایسے ہنگامہ کرتے تھے۔ ان بچوں کی باتوں پر جایا جائے کہ نبی کی فرمان کو مانا جائے؟ آپ فیصلہ کر کے بتاؤ۔ اور بے دھڑلے کے ساتھ علماء کے ساتھ بدتمیزیاں، علماء کے ساتھ بدسلوکیاں، علماء کے ساتھ بدزبانیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کے وارث ہے، یاد رکھو۔ جہاں تمہاری نماز کام آنے والی نہیں ہے، تمہارے سجدے نہیں کام آنے والے ہیں، وہاں ان کی بات اور ان کی دعوت کی
ان کی نیکیاں اور امن سکون کام آنے والی ہے میرے بھائی. اپنی طریقے سے اپنی بات کو اونچا کرنے کے لیے ان سے بدتمیزی نہ کرو، بدسلوکی نہ کرو. جہاں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وہیں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں اولو الامر منکم، اپنے علماء کی اطاعت کرو، اپنے علماء کی بات مانو. یہاں بے دھڑلے سے ان کی بات کو ٹھکرائی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اگر قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے مسجد کے اندر، درس دیا جاتا ہے، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. سراسر نفرت اور سراسر نافرمانی، سراسر بغاوت، سراسر دشمنی کرنے پہ آمادہ ہیں. آپ کیا کر چاہتے ہیں میرے بھائیو؟ کیا چاہتے ہیں؟ یہ دین کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں. تم غیبت کرتے کرتے مر جاؤ گے، چگلی کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤ گے. ان کے عمل میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اپنے علماء کی قدر کرو. تم خیر امت، قرآن کریم کے اندر تمہیں خیر امت کہا ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو. انہی ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، انہی ساری حرکات کو دیکھ کر کے اللہ نے تمہیں خیر امت کہا ہے کہ تم خیر امت ہو. اس ناحیت سے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو. اگر ہم علماء ہمارے سماج سے نکل جائیں، بھلائیوں کا حکم دینے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے ہمارے سماج سے نکل جائیں گے، تو یقین رکھو مسجد میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے. وہ قوم، کتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں اسی دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو ہلاکت و برباد کر دیا ہے اپنی علماء کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے، بھلائی کا حکم نہ دینے کی وجہ سے، برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے. اسی دنیا کے اندر کتنی قومیں ہلاکت و برباد ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو آسمان پہ اٹھا لیا اور اسی سے اوپر پٹک دیا، سارے کے سارے لوگ زمین کے اندر دھس گئے. یہی علماء ہے جو تمہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو دینی تعلیم پڑھاتے ہیں، قال اللہ قال رسول کا درس دیتے ہیں. انہی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو. کہیں ایسا نہ، مجھے ڈر لگتا ہے. یہ ساری چیزیں میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ ہی تو اس کے بارے میں ذمہ دار ہے اور تو ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے. بہترین فیصلہ کرنے والا تیری ذات ہے. تیرے اوپر تیرے حوالے ہم کر کے جا رہے ہیں. تو دنیا میں سب سے بہتر قوم جانتے ہو خیر امت ہے، امت محمدیہ ہے، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کو برائی سے منع کرتی ہے. سمندر کے کنارے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ رہا کرتے تھے. وہ سمندر کے کنارے اپنی جھوپڑی بنائے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اندر، یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اسی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ قوم بنی اسرائیل کے سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ حد مقرر کی تھی کہ تم ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، پورا دن شکار کرنا، لیکن سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا، جمعہ کی جب شام ہوتی تھی تو سمندر کے کنارے جاتے تھے، جو گڈھا بنائے ہوئے تھے اس گڈھے کو ہٹا دیا کرتے تھے تاکہ اس کے اندر جب پانی آئے گا، پانی کے ساتھ مچھلیاں اس گڈھے میں چلی آئیں گی. تو یہ لوگ جمعہ کی شام میں ایسا کرتے تھے، جب گڈھے میں مچھلیاں چلی آتی تھیں تو لوگ جاتے تھے باندھ دیتے تھے. شکار سنیچر کے دن نہیں کرتے تھے، اتوار کو کرتے تھے، لیکن یہ لوگ ہیلا تلاش کرتے تھے، ہیلا بناتے تھے. سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کر کے اتوار کو کرتے تھے، لیکن یہ لوگ ہیلا تلاش کرتے تھے. اور ہیلا تلاش کرنا یہ بھی اسلام کے اندر غلط ہے، ان کے اوپر حرام قرار دیا گیا تھا. یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے. ان میں 3 جماعتیں ہو گئیں. بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت تو یہ ہوئی جو کھلا مچھلیوں کا شکار کرنے لگی سنیچر کے دن، ایک جماعت تو یہ ہوئی. دوسری جماعت ہوئی کہ جو اس طریقے سے ہیلا کرتے تھے، وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے. لوگوں کو تو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، ان کو منع نہیں کرتے تھے. گویا کہ یہ برائی کو دیکھ کر کے خاموش تھے. غلط کام ہو رہا تھا، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی،
یہ لوگ دیکھ کر کے چپ تھے، وہ جانے ان کا عمل جانے۔ ایک جماعت تو یہ ہوا، دوسری جماعت یہ تھا کہ جو کھلم کھلا برائی کرتے تھے، اور پہلے جماعت تھا جو کھلم کھلا برائی کرتی تھی، دوسری جماعت جو تھی وہ برائیوں کو دیکھ کر کے چپ تھی، اور تیسری جماعت تھی جو لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلی جماعت جو تھی وہ کھلم کھلا برائی کرتی تھی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتی تھی، پہلی جماعت کے جو لوگ تھے، اور دوسرے لوگ جو تھے وہ برائیوں کو دیکھ کر چپ تھے۔ آج جس طریقے سے شراب پیا جا رہا ہے، زناکاریاں کی جا رہی ہے، بدماشیاں کی جا رہی ہے، لوگ بے نمازی بن کے گھومتے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی ڈانٹنے والا نہیں ہے۔ ہم آنکھیں دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی نہیں بولنے والا، کوئی انہیں بھلائی کا حکم دینے والا نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے لوگ برائی کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، بھلائیوں کی دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی قوم بنی اسرائیل میں جو دوسری جماعت تھی، دوسرے قوم کے لوگ تھے، وہ ایسے تھے، برائیوں کو دیکھ کر کے چپ تھے، اور تیسری جماعت کے جو تھے وہ لوگوں کو منع کرتے تھے، برائیوں سے لوگوں کو ڈرواتے تھے، اللہ اس کے رسول کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے نہیں مانا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور وہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ رسوا جانور جانتے ہو کون سا ہے؟ خنزیر ہے، جسے اردو میں سور کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے ذلیل جانور ہے۔ یہ ایسا جانور ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ کسی دوسرے جانور کو چسکی کرتے ہوئے دیکھے گا، اس کو غیرت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ کے لوگ اس جانور کا استعمال کرتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، اور کھاتے کھاتے وہاں کے لوگ بے حیا اور بے شرم ہو چکے ہیں، وہاں کے قوم کے لوگ، وہاں کے لوگ بے حیا بن چکے ہیں۔ یہ اتنا بڑا بے حیا اور سور جانور ہوتا ہے، اتنا بڑا ناپاک جانور ہوتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کے اوپر اسی عذاب کو مسلط کیا۔ سارے کے سارے لوگ بندر بنا دیے گئے، سارے کے سارے لوگ خنزیر بنا دیے گئے، ان کے اوپر عذاب اللہ کا مسلط کر دیا گیا۔ کس وجہ سے عذاب آیا؟ برائیاں دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے، کسی کو بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، نیک کاموں کی طرف نہیں بلایا کرتے تھے، بلکہ آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت محمدیہ سب سے بہتر امت ہے، اس ناحیت سے امت ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کو برائی سے منع کرتی ہے۔ یہ سب سے بہترین کام ہے میرے بھائیوں۔ کچھ لوگوں کو قرآن دازی نکالا گیا، جو لوگ سمندر پار کر کے جا رہے تھے، قرآن کریم کے اندر یہ بھی ایک مثال بیان کیا ہے، بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ مثال بڑی ہی مشہور و معروف ہے۔ ان کا جب قرآن نکالا گیا، قرآن دازی کی گئی، تو کشتی، جس کشتی پہ سوار ہو کر کے ان کو اس پار جانا تھا، وہ کشتی 2 منزلیں کی تھی۔ تو کچھ لوگوں کا نام اوپر والے منزل پہ پڑا اور کچھ لوگوں کا نام نیچے والے منزل پہ پڑا، اور جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو اوپر والے منزل پہ جایا کرتے تھے پانی لینے کے لیے۔ غور سے سنیے گا، قرآن کریم نے مثال بیان کیا ہے، جو لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ وہ لوگ دنیا میں نیک بن کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو لوگ بھلائی کو دیکھ کر کے چپ رہتے ہیں، برائی کو دیکھ کر کے چپ رہتے ہیں اور بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے ہیں، ان کی مثال اس کشتی کی جیسی ہے۔ اس کشتی سے سفر کر رہے ہیں، نیچے والوں کی جب پیاس لگتی ہے تو پانی لینے کے لیے اوپر منزل پہ جایا کرتے تھے۔ ایسے ہی کام چلتا رہا، اب دھیرے دھیرے اوپر والوں کو برا لگنے لگا، یہ نیچے والے کیوں اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، ان کو برا معلوم ہونے لگا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر یہ دنیاوی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ کے نل پر کوئی آدمی 1 مرتبہ گیا پانی لینے کے لیے، آپ خاموش رہے، دوسری مرتبہ گیا پانی لینے کے لیے، آپ خاموش رہے، تیسری چوتھی مرتبہ چلا گیا پانی لینے کے لیے، آپ کو برا لگنے لگا، آپ اس کو ڈانٹنے لگے۔ ایسے ہی وہ لوگ بھی تھے، اوپر جب جانے لگے پانی لینے کے لیے تو اوپر والوں کو برا لگنے لگا۔ ان لوگوں نے کہا ہم پانی نہیں لینے دیں گے، ہم تمہیں اوپر نہیں آنے دیں گے۔ ان لوگوں کو اوپر سے بھگا دیا، کہا جاؤ نیچے پانی لو۔ اب نیچے جو آئے
تو نیچے والوں نے کشتی توڑنا شروع کیا. کہا جب ہمیں اوپر پانی نہیں مل رہا تو آخر ہم کیا کریں گے, پیاسوں مریں گے. ان لوگوں نے کشتی کا پترا توڑنے لگے. اب غور کیجئے گا, اگر اوپر والے یا نیچے والے توڑنے والوں کو منع نہ کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خود ڈوبیں گے اور اوپر والے کو بھی ڈوب لے کر چلے جائیں گے پانی میں. یہی حال ہمارا اور آپ کا بھی ہے. اگر ہم برائیوں سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے, برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے نہیں, تو وہی نتیجہ ہوگا کہ ہم سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے. سارے کے سارے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا اور سارے کے سارے لوگ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دے, جو لوگوں کو برائیوں سے منع کرے. میرے بھائیوں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, جو خلیفۃ المسلمین تھے, جو ان کو